بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سعیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں ہمارا آج کا عنوان ہے احسان، جس کے کریں گے ہم 4 مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے احسان، جس کو اگر تو آپ بچوں کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور ساتھ ہی کیے تھے ہم نے اس کا MCQs کا پارٹ۔ آج ہم کریں گے اس سے ریلیٹڈ مشقی سوالات۔ آپ چاہیں تو ان جوابوں کو، ان سوالوں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں، یا سوالات کو نوٹ کر کے ان کے جوابات اپنی نوٹ بک میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں ہمارا آج کا سوال ہے جی کہ احسان سے کیا مراد ہے، یعنی احسان کا کیا مطلب ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ احسان کا مطلب بھلائی، مہربانی اور فائدہ پہنچانا۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ ہم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور برائی کرنے والے کو معاف کر دیں اور اس سے بھلائی کریں۔ یعنی ہم اگزامپل لیتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بہت بری لگ رہی ہے اور کوئی ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم جواباً اس سے بدتمیزی نہ کریں، بلکہ اس پہ احسان کریں، اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنے سے، اور چپ کر کے اس کی بات کو سنیں۔ اور اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت وہ آپ کے کام نہیں آیا، لیکن اب اس کو ضرورت ہے آپ سے، تو آپ اس پہ احسان کریں اور آپ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے غلط کام کروانا چاہ رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے یا آپ پہ غصہ کر رہا ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ ایک وقت میں اس سے اس چیز کا بدلہ لیں، بلکہ آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ معاف کر دینے والے کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 2، جو کہ ہے کہ احسان کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کیجیے۔ یعنی قرآن مجید میں احسان کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہوئے ہیں۔ جواب دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو اور کوشش کرو کہ تم معاف کرنے میں سب سے آگے ہو۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو آپ اس کا بدلہ اس شخص سے نہ سمجھیں کہ آپ کو ملے گا، اور کبھی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اس کے عوض، یعنی جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت سی نیکیاں دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ احسان ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے تو بدلے میں آپ بھی اس پر احسان کریں، کیونکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 3۔ ہاں جی، تو بچوں ہمارا سوال نمبر 3 ہے جی کہ حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے کس طرح احسان کی روش اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے اور حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کے حقوق آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اسی نے ہی اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جی آتے ہیں حقوق العباد، یعنی لوگوں کے، انسانوں کے حقوق، جس میں سب سے اولین نمبر پہ آتے ہیں والدین کے حقوق، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس چیز کو سمجھو کہ ان لوگوں نے
تمہاری پرورش کی ہے، ان لوگوں نے آج تم جس مقام پہ ہو اس پہ تم لوگوں کو پہنچایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اچھے سے پیش آؤ، تمیز سے بات کرو، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب اور دور کے ہمسایوں، رفاقت میں رہنے والوں، مسافروں اور غلاموں پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی والدین کے حقوق کے بعد آتے ہیں جی رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے حقوق، قریب اور دور کے ہمسایوں کے حقوق، یعنی ہمسایوں کے بھی حقوق ہم مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رفاقت میں رہنے والوں کے، یعنی جو ہمارے قریب رہتے ہیں، اگر ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو جو مسافر ہوتے ہیں ان کے حقوق، جو ہمارے گھر پہ کام کرتے ہیں یعنی غلاموں کے حقوق بھی، ان پر بھی ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کس حد تک احسان کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا معیار بتایا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جیسا احسان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی احسان تم لوگوں کے ساتھ کرو۔ یعنی اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں یہ شعور دیا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسا ہی احسان تم لوگوں کے ساتھ کرو، یعنی تم لوگوں کا خیال رکھو، انہیں جتاؤ نہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا یا میں نے تمہارے لیے وہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جتاتا کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے، یعنی احسان بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر تمہیں کسی کو شرعی حکم کے سبب سے جان سے مارنا پڑے تو بھی اچھائی کے ساتھ مارو، یعنی اس کو تکلیف نہ دو لیکن اچھائی کے ساتھ مارو، صرف شرعی حکم کے سبب سے۔ کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو، یعنی کسی جانور کو بھی اگر جب ذبح کرنے لگو تو اس کو تکلیف نہ دو، اس کو اچھائی اور خوبی کے ساتھ ذبح کرو۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے جی، سوال نمبر 4، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے تھے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ اب مثالیں لی ہیں جی میں نے آپ ہی کی ٹیکسٹ بک سے، تو آپ چاہیں تو انڈر لائن کر لیں، چاہے تو نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں۔ جس کا جواب ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں احسان کا سبق ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ معاف کر دیا۔ اگر تو بچوں آپ لوگوں کو یاد ہو، ہجرت مدینہ کے موقع پر کتنے کفار تھے جنہوں نے شرارتی بچوں کو ہمارے پیارے نبی کے پیچھے لگا دیا تھا، جنہوں نے ان پر پتھر مارے، ان کو تنگ کیا۔ پھر ایک بوڑھی عورت کا واقعہ جو روزانہ ہمارے پیارے نبی کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہوتی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی نے کبھی بھی اپنے منہ سے اس کو بد دعا نہیں دی تھی، کبھی بھی اف تک نہیں کیا تھا۔ ایون کہ جب ایک دن وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ بوڑھی عورت ان کو نظر نہ آئی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے، وہ اس کے گھر گئے اس کی خیریت دریافت کرنے، اور صرف خیریت دریافت نہیں کی بلکہ اس کا پورے طریقے سے خیال رکھا جب وہ بیمار تھی۔ تو بچوں ذاتی انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ معاف کر دیا، یعنی انہوں نے ہر انسان کو ہمیشہ معاف کیا، چاہے وہ اپنا ذاتی انتقام ہو یا چاہے وہ کسی غزہ میں آپ نے جنگ کے دوران جنگ لڑی ہو۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اگلے بورڈ پر اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں پر احسان کیا اور مکہ کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آج تمہیں کسی قصور پر گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پر وہ چاہتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو جتنے بھی لوگ تھے جو دشمن لوگ تھے ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن ان کو آپ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہودیوں پر بھی احسان کیا اور انہیں ان کے جرم میں قتل نہیں کیا اور انہیں ان کی زمینوں میں چند شرائط پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔
یہ سب سے بڑا واقعہ ہے بچوں فتح خیبر کا واقعہ، جس میں یہودیوں نے کتنے ظلم ڈھائے، لیکن جب ان کو ناکامی ملی مرحب کے قتل کے بعد، تو اب بھی ہمارے پیارے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا. وہ چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو انہی کی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دی چند شرائط پر. چلیے بچوں، ہم نے ٹاپک کیا احسان، جس کے کیے ہم نے مشقی سوالات. آپ ان سوالوں کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں، ان جوابات کو نوٹ کر ڈاؤن کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس چیپٹر کو مزید اچھی طریقے سے جان سکیں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.